کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محترم صدر جلسہ، معزز و مکرم علماء اکرام، عمائدین شہر، ذمہ داران جمعیت اور دیگر محترم سامعین اور سامعات، آج کے اس کل یومی پروگرام میں مجھے جس عنوان پر کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت اور قادیانیت۔ تو یہ عنوان دو حصوں میں بظاہر بٹا ہوا ہے، ایک ہے ختم نبوت، دوسرا حصہ ہے قادیانیت۔ اب آئیے ذرا سا اس بات پر غور کریں کہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ختم نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دروازے ختم نبوت کو چاک کرنے کے لیے یا ختم نبوت کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے ہو سکتے ہیں، ان تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ یہ نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے چلایا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجتے ہوئے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ اگر پیارے نبی کی نبوت آ جائے، اگر تمہاری نبوت موجود ہو تو اس وقت کیا کریں گے؟ تمام انبیاء نے کہا کہ ساری نبوتوں کو پس پش ڈال کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت چلے آتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے میری نبوت کو ماننے کے اور میرے متبع بننے کے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ پیارے نبی کی شریعت آنے کے بعد، پیارے نبی کی نبوت آنے کے بعد، پیارے نبی کی رسالت قائم ہونے کے بعد کیا کسی اور نبوت اور کسی رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی حفاظت کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور کسی رسالت کی ضرورت نہیں رہی۔ ذرا سا غور کیجئے، کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی نیا نبی آیا ہے تو کیوں آیا؟ اس کے تین اسباب ہوا کرتے تھے۔ پہلا سبب، گزشتہ نبی جو گزر چکا ہے اس نے جو شریعت پیش کی ہے اس کی شریعت ناقص ہوتی تھی، اس شریعت کو کامل کرنے کے لیے اس کے بعد والا نبی بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ کس لیے آئے؟ آئے اس لیے کہ آپ کی نبوت جو ناقص تھی اس نبوت کو کامل کرنے کے لیے۔
میرے عزیز دوستو، لیکن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھیجا تو اعلان کر دیا. سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور میری نعمت کو تم پر میں نے تمام کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور تمہارے لیے جو دین میں نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. تو کمال کے بعد پھر اور کسی نبی کو آنے کی ضرورت ہرگز نہ رہی کہ اس دین کے اندر کچھ اضافہ کرے، اس دین کے اندر کچھ کمال پیدا کرے. پہلی بات تو یہ ہوئی. اور دوسری بات، جب کبھی کوئی نبی آیا اس دنیا کے اندر، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ایک سبب، پرانی نبی تمہاری نبوت جو سابق نبوت تھی وہ ضائع ہو گئی، وہ مٹ گئی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد والے نبی کو بھیجا کرتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت دیا تھا اور جو جس نبوت سے سرفراز کیا تھا، وہ ایسی نبوت تھی، ایسی رسالت تھی کہ کبھی ضائع ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا، اس رسالت کو نازل فرمایا، اس نبوت کو، اس قرآن کو اور اس حدیث کو نازل فرمایا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اس کی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہم ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت محفوظ ہے تو وہ کون سا نبی ہے کہ ضیاء کے بعد، مٹ جانے کے بعد آئے؟ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی. یہ آیت جو میں نے جو پڑھی ہے سورہ حجر کی آیت ہے. پھر آگے بڑھیے. کسی بھی نبی کی نبوت دنیا کے اندر آئی تو اس لیے آئی، ایک تیسرا سبب یہ تھا کہ گزشتہ نبوت جو آئی تھی کسی ایک خاص خطے کے لیے ہوتی تھی، کسی خاص ایک ملک کے لیے ہوتی تھی. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیریا کے اندر تھے، تو عراق کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک نے بھیجا تھا. تو اگر نبوت کسی خاص حصے کے لیے ہے تو دوسرا حصہ نبوت کا محتاج ہوتا تھا. اس لیے پیارے اللہ تبارک تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو بھیجتا تھا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے آئے تھے وہ ان کی رسالت ایک خاص خطے کے لیے تھی، ایک خاص زمانے کے لیے تھی. لیکن پیارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نبوت ہم نے ایسی نبوت عطا کی ہے سارے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے تو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنایا. تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ نبوت کا کمال، یہ نبوت کی حفاظت اور یہ نبوت کی عمومیت یہ ثابت ہے. اور الحمدللہ آنکھوں سے روزانہ ہم اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے بھی امت کو واقف کرایا ہے. وہ کون سا خطرہ ہے؟ نبوت کے دعوے داروں کا خطرہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال نہ اٹھے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار نہ اٹھے. تقریباً وہ 30 دجال اور کذاب ہوں گے، سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے اور سارے کے سارے یہی دعویٰ کریں گے وہ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیز دوستو اور بھائی، اور یہ دعوے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو گئے. مسلمہ کذاب، اسود انسی، اور اس کے بعد آگے چل کر ہندوستان کے اندر ایک دعوے دار کھڑا ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ غلام احمد قادیانی. تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہاں پر ایک بات پر غور کیجیے. پہلی بات یہ کہ قادیانیت اسلام کا کوئی فرقہ نہیں. اس بات پر دھیان رکھیے، قادیانیت اسلام کا کوئی فرقہ نہیں. یہاں تک ہم شیعیت کو بھی اسلام کا ایک فرقہ مانتے ہیں، لیکن قادیانیت اسلام کا کوئی فرقہ نہیں. کیوں نہیں؟
اس لیے کہ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، قادیانی اتنا کھوکھلا مذہب ہے کہ اس کے ماننے والے اعتقادی طور پر تصور رکھتے ہیں کہ ان کا خدا بھولتا ہے اور غلطی کرتا ہے، سوتا ہے اور مجامات کرتا ہے۔ ایسے مذہب کا نبی غلام احمد قادیانی ہے جس کا شیوا ہی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ اس کی کتاب کتاب مبین کے نام سے ایک مستقل کتاب ہے۔ اس کتاب کا لانے والا فرشتہ نوجوان انگریز کی شکل میں داڑھی مونڈا ہوا ہے۔ اس کا حرم قادیان ہے جہاں بہشتی مقبرہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس مقبرے میں دفن ہونے والا سیدھے بلا حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا، اور جنت بھی یقیناً کوئی مستقل اور انوکھی جنت ہوگی جہاں پہنچ کر آدمی سیدھے جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، پہلی بات یہ دھیان میں رکھیے کہ قادیانیت اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ ہندوستان ہے، یہاں سیکولر حکومت ہے اور یہاں کا قانون کہتا ہے دفعہ نمبر 25 میں ہر انسان کو جو ہندوستان کا باسی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، 18 سال کا ہو جائے تو 3 قسم کی آزادیاں اس کو ملتی۔ پہلی آزادی جس دین کو چاہے اختیار کرے، دوسری آزادی جس دین پر چاہے عمل کرے، تیسری آزادی جس دین کو چاہے نشر کرے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قادیانی اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کہاں حق پہنچتا ہے؟ آپ کو یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ ان پر اعتراض کرے؟ تو اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ جہاں پر ہندوستان کے قانون نے ہمیں یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ آزاد ہی دین کے اختیار کرنے میں، عمل کرنے میں، دین کے پھیلانے میں اپنے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ اپنے مذہب کو پھیلانے میں، اپنے مذہب پر عمل کرنے میں یہ ایک بات کا خیال رکھے کہ فتنہ نہ ہو۔ فتنہ نہ ہو۔ وہ فتنہ کیسے؟ ہماری اپنی نبوت اور ہمارے اعتقاد پر یہاں پر دعویٰ بولا جا رہا ہے، ہمارے اعتقاد کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، ختم نبوت کے اعتقاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر فتنہ اٹھ رہا ہے، جہاں پر فتنہ اٹھ رہا ہے، ایسے مذہب کے لٹریچر کو بیان کر دینا چاہیے، ایسے مذہب کے لٹریچر کو پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ قادیانی اپنے مذہب کو پرچار کیجئے، لیکن ختم نبوت کے اعتقاد پر دعویٰ بول کر نہیں، ختم نبوت کے اعتقاد کو یعنی حساب میں نہیں، بلکہ اپنے مذہب کو الگ سے پرچار کر لیجئے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہاں پر ہوتا یہ کوئی ایک معمولی سا مسلمان بھی یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی ایک نیا نبی آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتے ہوئے قیامت تک کبھی ایک ادنا سے ادنا مومن بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اس فتنے سے اگر بچانا ہے تو آج ہم حکومت کو کہیں گے کہ قانون کے اعتبار سے ان کو آزادی ہے، لیکن جہاں پر جو شرط لگائی گئی ہے اس شرط کے اعتبار سے ہمارے اس عقائد کے اوپر حملہ بولا نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس بارے میں آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ اب آئیے، یہاں تک میں نے ختم نبوت پر چند باتیں میں نے بتائی، اب آگے چلیں کہ ان لوگوں کے حملے کیسے کیسے ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں، کیسے کیسے ہمارے سوسائٹیوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو مرتد بنا دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، ذرا سا یہاں سے ہٹیے، آپ شہروں سے ہٹیے، قریوں میں جائیے۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرکز مرکز ہے، لیکن آپ قریوں میں جائیے، یہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہمارا کوئی دائی جا نہیں سکتا، جہاں ہمارا کوئی عالم پہنچ نہیں سکتا، وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ کوسٹل آندھرا کا دورہ ہم نے کیا اور وہاں پر بہت سے حقائق ہمارے سامنے آئے۔ ان حقائق میں سے چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی سوچ میں ہمارا قافلہ آگے بڑھتا گیا، اور یقیناً اس دعوتی دورے سے کئی حقائق ہمارے سامنے آشکار ہوئے۔ ان میں سے یہ کہ صرف اس ایک ضلع گوداوری میں تقریباً 12 مسجد قادیانیوں کی بن چکی ہیں، اور 1000 سے زائد آدمی قادیان کا حج کر چکے ہیں، اور تقریباً 200 بچے تعلیم کے لیے قادیان جا چکے ہیں۔ کوئی 1 سالہ کورس میں ہے تو کوئی 2 سالہ کورس میں، کوئی 3 سالہ کورس میں ہے تو کوئی 7 سالہ کورس میں پڑھ رہا ہے۔ جب یہ فوج تعلیم کے بعد لوٹ کر اپنے علاقے میں قدم رکھے گی تو پھر اس کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ اندیشے تو بہت ہیں، مگر حالات کے بدلنے سے ہم مایوس بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس دورے کے بعد میں نے کتاب لکھی ہے
اگر آپ قادیانیت کیسے پھیل رہا ہے اور کیسے اس کا فتنہ یہاں پر اٹھا ہے، کیسے کیسے قریوں کے قریے ان کے جال میں پہنچ رہے ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اس کتاب کو بعد میں پڑھ لیجئے میرے عزیز دوستو اور بھائیو۔ اور اسی کتاب کو ہم نے تیلگو میں بھی شائع کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ آج سد باب کی ضرورت ہے، قادیانیت کے سد باب کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے علماء اکرام نے جو سابقین تھے انہوں نے بہت کچھ کام کر دیا، بہت کچھ کام کر دیا ہے۔ مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا سد باب ان کے اس لٹریچر سے کرے۔ الحمدللہ فاتح قادیان مولانا محمد ثناء اللہ امرتسری، الحمدللہ جتنے لوگ قادیانیت کے مقابلے میں آئے، لیکن فتح مندی اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے لٹریچر اتنا لکھا، ہر بچے کے ہاتھ میں اس طرح کے پمفلٹ بنا کر، اس طرح کے فولڈرز بنا کر انہوں نے دے دیے اسی زمانے کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جس کسی کے ہاتھ میں یہ فولڈرز پہنچیں گے وہ کبھی بھی قادیانیت کے جال میں پھنس نہیں سکتا، بلکہ قادیانی نبوت کا بڑے آرام کے ساتھ رد کر سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر چند فولڈرز کے میں نام یہاں پر ذکر کرتا ہوں، اس کو ہم نے تیلگو میں ترجمہ کیا ہے کیونکہ تیلگو معاشرے کے اندر یہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ پہلا ہے صفات مرزا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف صفات مرزا پر اگر کسی نے دھیان رکھا تو وہ کہہ اٹھے گا یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو یہ کہ سیدھا سادہ انسان نہیں بن سکتا، تو پھر وہ نبی کیسے بن سکے گا؟ تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا فولڈر جس کے اندر ہے اختلافات مرزا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، باطل نبوت اور باطل شریعت، باطل دین کی پہچان اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ آپس میں ٹکراؤ، ان کے اقوال میں ٹکراؤ، ان کے احکام میں ٹکراؤ، ان کے سوچ میں ٹکراؤ۔ اس کو ہم نے قادیان کی کتابوں سے ہم نے اس کے اندر ثابت کیا ہے، بلکہ ہم نے نہیں، مولانا امرتسری رحمۃ اللہ نے ثابت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد چلیے تیسرا فولڈر جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے طلبہ کے ہاتھ میں دینے کے لیے، کذبات مرزا کا جھوٹ۔ آپ ان کی کتابوں کو دیکھتے چلے جائیے، ان کی کتابوں کو دیکھتے چلی جائیے، جگہ جگہ پر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور اس فولڈر کے اندر نظر آئے گا۔ اور چوتھا فولڈر جو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے عوام کے ہاتھ میں دیا وہ ہے نشانات مرزا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی پیشین گویاں کی اور ان میں سے ایک پیشین گوئی بھی صحیح ثابت نہیں۔ کہا کہ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آسمان پر ہوئی تھی ویسے ہی میری بھی شادی آسمان پر ہونے والی ہے۔ اس پیشینگی کو، اس طرح کے بہت سے پیشین گویاں ہیں، لیکن اس کے موجودگی ہی میں یعنی جس عورت کے اوپر اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی شادی میری اس پر آسمانوں پر ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سے شادی کروا دی، اور کہا کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ فلاں حج کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی جب اس کے نکاح ہی میں نہیں آ سکی تو پھر اس کے بعد کے پیشین گویاں کیسے سچی ہو سکتی ہیں؟ تو اس طرح کے بے شمار پیشین گویاں ہیں۔ اور آخر میں ایک اور ہے، ہم نے پامفلٹ چھاپا ہے، یہ ہے ساری دنیا کا فتویٰ، سارے مسلمانوں کا فتویٰ، سارے مسلمانوں، پوری امت مسلمہ نے یہ ایک وگر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قادیانی یہ کبھی بھی مسلمان ہو نہیں سکتے اور ان کی عبادت گاہوں کو کبھی بھی مسجد نہیں کہنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائی، تو قادیان نے آخری قادیانیت کیوں پیدا ہوا؟ آخری قادیانیت کا وجود کیسے آیا؟ تو اس پر اگر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انگریز یہاں آیا تھا اس نے ایک اصول رکھا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرو اور اپنی حکومت کو عام کرو، یہ اس کا اصول تھا۔ اس اصول کے تحت انہوں نے باقاعدہ 1869 میں اس نے باقاعدہ ایک وفد بھیجا، یہاں پر مختلف قسم کے انہوں نے ریسرچ کیا اور لوگوں نے بتایا ان کو ہندوستان کے لوگ اتنے کمزور ہیں عقیدے کے اعتبار سے، جو بھی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا یا جو بھی اپنے قیادت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے 3 فکرے پیش کیے، اس وقت نے 3 فکرے پیش کیے۔ ایک فکرہ، سب سے پہلا فکرہ یہ تھا
کہ کسی کو نبی بنا کر اٹھایا جائے، وہ نبی اس نبی عربی کے مقابلے میں ہوگا، اور اس کو ایک شریعت دی جائے گی، وہ شریعت محمدیہ کے مقابلے میں ہوگی۔ اس فکر کے ساتھ کس آدمی کو یعنی چنا جائے، چنانچہ باقاعدہ دستاویزوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آج ہماری اپنی لائبریری میں نہیں بلکہ جا کر لندن کی لائبریری میں اٹھا کر دیکھیے، برٹش لائبریری، لندن کی برٹش لائبریری میں، انڈین آفس لائبریری قسم میں جا کر دیکھیے، اس کے اندر باقاعدہ دستاویز وہاں پر رکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے انگریزوں نے اس نبوت کو چار چاند لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پاس جو بیماری تھی، ہسٹریا کی بیماری، اس کو ان کو نبوت کا نام انہوں نے دے دیا، اور اسی طریقے سے ان کو ایک قاعدہ بنا کر دے دیا، اور وہ بار بار کہتا تھا کہ میرا کلمہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد ہماری حفاظت کرنے والی، ہمارے اوپر سایہ کرنے والی وکٹوریہ کی حکومت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان دو نقطوں کے ساتھ اس کی نبوت آگے بڑھی میرے عزیز دوستوں اور بھائی، اور اس کو ایسے ہی نبوت کے درجے پر لا کر کھڑا کر نہیں کر دیا، بلکہ اس نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلے تو یعنی مناظر اسلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مجدد عصر ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور کبھی اس نے آگے چل کر کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اور یہ قادیانیت پر مجھے ایک نوٹ وہاں برٹش لائبریری کے اندر جب مجھے ملا تو میں فوراً اس کا زیرکس میں نے طلب کیا، الحمدللہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور اس کے ذریعے جو مناظرہ قادیانیوں سے ہمارا ہوا تھا اس کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ گنٹور ڈسٹرکٹ کے ایک چھوٹے سے قریے میں ایک قادیانی آ کر اپنا ڈیرا ڈال دیا تھا، مسجد سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ مسلمان نہیں، کہا کہ مجھے غیر مسلم ثابت کر دو، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ لوگوں نے دعوت دی، الحمدللہ وہاں پر جا کر دیکھا گیا تو باقاعدہ اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ تم آئے ہو ہم سے مناظرہ کرو، ہم نے کہا کہ میں مناظرے کے لیے نہیں آیا، مناظرے میں جیتنے والے کا دین سچا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو غیر مسلم ثابت کر دوں، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ بات چل پڑی تو میں نے کہا کہ چھوٹے سے دو سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سوال ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے کہ مسلم ہے کہ یا نہیں، دو ہی سوال کرتے تھے، وہ دو ہی سوال میں آپ کو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ کی لونڈی بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری کو گم کر دی تھی تو معاویہ نے تماچا دیا تھا، اور دوڑے اس غلطی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر مجھے پتا چلے کہ یہ لونڈی مسلمان ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر دو ہی سوال کیے تھے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا، این اللہ، سبحان اللہ، اسلام کا پہلا سبق ہے، آج امت کے 90% مسلمان اسے سوال کو بھلا چکے ہیں، تو میں نے اس کو یہی سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے بتاؤ۔ یہ سننا ہی تھا۔ قادیانی عالم بڑا پریشان ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اللہ بتانے کے لیے کہہ رہا، اللہ تو نور سماوات والارض ہے، اللہ تو نور سماوات، اس نور کو میں کیسے بتاؤں، کیسے بتانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے بازو ایک نوجوان ہے، ابھی اس کو 3 ماہ ہوئے ہیں اسلام لا کر 3 ہی ماہ ہوئے ہیں، اگر اسے میں کہوں کہ این اللہ، وہ آسانی کے ساتھ جواب دے گا۔ تیلگو مسلمان تھا اور مناظرہ تیلگو زبان میں ہو رہا تھا۔ میں نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ اٹھو بتاؤ کہ اس کا اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 ఆకాశాల మీద ఆ సింహాసనం మీద ఆశీర్వడండి۔ تو جیسے اس نوجوان نے تیلگو زبان میں کہا وہ پروردگار عالم 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے، تو میں نے ثالثی سے کہا کہ نوٹ کرو ہمارے فریق ثانی پر ایک ملاحظہ کہ پہلے سوال کے اندر وہ فیل ہو گیا۔ تو پہلے سوال کے اندر فیل ہونا تھا کہ پریشان ہو گیا کہ دوسرا سوال اس سے سنگین ہوگا، اس سے بڑا مشکل ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے غلام یعنی نبوت کی تعریف کیا ہے، نبوت کس کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ مولانا ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ ارے بھئی آپ لوگ تو 7 سال تک یعنی قادیان کے اندر کورس حاصل کر کے آئے ہو، نبوت کی تعریف تم نہیں کر سکتے، تم بتا دو۔ ہم نے بتانے کے بعد بھلا اتنا بتا دو کہ آپ کے غلام احمد قادیانی کیا تھے۔ فوراً اپنا پیترا بدل دیا،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کے اندر دو گروپ ہیں، یہ کہ قادیانی احمدی ہے، یہ قادیانی لاہوری ہے۔ غلام محمد قادیانی کے جو اصل پیرو ہیں وہ لوگ غلام محمد قادیانی کے پیرو ہیں، احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ غلام محمد قادیانی کے نبوت کے قائل ہیں، اور دوسرے محمد علی لاہوری کے متبعین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قادیانی نبی نہیں، وہ مہدی علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں ایک مناظرہ ہو گیا تھا مہدی کے بارے میں قادیانی اور ہمارے درمیان میں، لیکن یہاں پر میں نے یہ نقطہ نوٹ کیا، اور آپ بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ تمہارے غلام محمد قادیانی کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مہدی ہیں۔ اگر میں یہ ثابت کروں انہی کی کتاب سے، انہی کے الفاظ سے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کرشن کا دعویٰ بھی کیا ہے، یعنی نبی کا دعویٰ بھی کیا ہے، کرشن کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو کیا آپ مان لیں گے؟ کہا کہ نہیں ایسے نہیں کیا۔ تو فوراً میں نے وہ کاغذ نکالا جو لندن سے برٹش لائبریری سے میں لے کر آیا تھا، اور پڑھ کر سنایا، اور اس کے اندر باقاعدہ ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ جب اس کے اندر اس نے 3 دعوے کیے ہیں، اسے کاغذ کے اندر 3 دعوے، اس نے احترام قدس کے نام سے بہت بڑی کانفرنس نے بلائی تھی، اور قدس سے مراد کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ غلام محمد قادیانی کی جو قادیانی جو مسجد ہے، اس کو اس نے مسجد اقصی قرار دیا اپنے زمانے میں، مسجد اقصی قرار دیا، اور اس کی کتابتیں اور اس کے حالات اب پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ کہا کہ مسجد اقصی ہے جو قادیان کے اندر مسجد ہے، اس کے احترام کے طور پر اس نے بہت بڑی کانفرنس بلائی، اور کانفرنس کے اندر اس نے دعوے کیے کہ میں ہندوستان کے پورے انسانوں کے لیے میں بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی عیسائیوں کے لیے میں ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اچھا، ابن مریم کیسے بنایا گیا؟ لوگوں نے سوال کیا تھا نا۔ کہا کہ ابن مریم، عیسیٰ 2 عیسیٰ ہیں، ایک عیسیٰ بنی اسرائیل تھے، وہ آئے دنیا سے چلے گئے، اور وہ جھوٹے تھے، اور وہ گالی دیتے تھے، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور دوسرا عیسیٰ کون ہے؟ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو عیسیٰ بن مریم کیسے تم بن گئے؟ کہا کہ مجھے کشف میں یہ بتایا گیا آئین قادیانیت میں مولانا صفی الرحمن صاحب نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، اور یہاں اس کے الفاظ اس کی کتاب سے یہاں پر میرے پاس موجود ہیں، اور کوئی اگر دیکھ کر پڑھ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں اس طریقے سے ابن مریم کا دعویٰ کیا، میں عیسائیوں کی نجات کے لیے ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہا اسی کاغذ کے اندر کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے محمد کا دیوتی اوتار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور باقاعدہ آج بھی قریوں میں چلے جائیے جہاں پر قادیانیت پھیل رہی ہے، وہاں پر ان کو ایک چارٹ دیا جاتا ہے، اور چارٹ میں لانا بھول گیا، چارٹ کے ایک طرف غلام محمد قادیانی کی فوٹو ہوتی ہے، اور نیچے آیت کریمہ سورہ جمعہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وآخرین منہم، ہم نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے بھی نبی ہم نے بنا کر بھیجا، اور بعد میں آنے والوں کے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ تو وہاں پر اس کے نیچے انڈرلائن کرتے ہوئے غلام محمد قادیانی لکھتا ہے کہ اس زمانے کے لیے محمد نبی بنا کر بھیجے گئے، اس زمانے کے لیے کون ہے، کہاں ہے محمد؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ اسی محمد کو میری شکل میں دنیا کے اندر بھیجا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کی شکل کہاں، اور یہ جھوٹی نبوت کہاں، وہ سچی نبوت کہاں؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہا کہ یہ چارٹ باقاعدہ لٹکا ہوا رہتا ہے، اور جو لوگ قادیانیت میں گئے اور اس سے توبہ کرنے کے بعد ہم کو بتایا، ایک RMP ڈاکٹر تھے قریے کے اندر، وہ قادیانیت میں گئے تھے، پھر واپس توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، ان سے ہم نے انٹرویو لیا تھا، اور انہی سے یہ ساری چیزیں ہم کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت ہم نے سمجھ کر ان کے ساتھ ہو لیا ہم نے۔ جب آگے چل کر انہوں نے اپنا عقیدہ سکھایا تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اپنے ذہن میں یہ بات رکھو، محمد کی جگہ غلام محمد قادیانی کو اپنے ذہن میں رکھو۔ تو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تو ہم نے فوراً توبہ کر لی، اور اسی کاغذ کے اندر اور اسی اشتہار کے اندر، اشتہار بازی اس نے کی تھی، اور بھرے مجمع کے اندر اس نے اعلان کیا تھا۔ ایک اعلان یہ بھی تھا کہ دیکھو میں تمام ہندوؤں کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیسے نجات دہندہ بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ تو کہا کہ میں کرشن کی اوتار دھار کے میں اس دنیا کے اندر آیا۔ تو جب اس لفظ کے اوپر مضمون پہنچا تو میں نے ٹھہرا کر کہا
کہ جمہور سے میں نے پوچھا مجھے بھلا بتاؤ کہ کرشن کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہندوؤں کا معبود تھا جو اپنے آپ کو ہندوؤں کا معبود بتائیں اور اس کو اپنا اور ایسے شخص کو اگر کوئی نبی سمجھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو فوراً جمہور نے کہا کہ وہ ہندو ہی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کو یہاں سے مسجد سے باہر نکالو، باہر نکالو۔ میں نے کہا کہ مسجد سے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے کیجئے کہ سلیم نام تھا اس کا، کیرلا سے آیا ہوا تھا، 30 سال سے کوسٹل آندھرا کے ایلور شہر میں رہتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کو مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، ابھی اسی وقت کلمہ پڑھ لو، ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، سب مل کر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ واللہ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے مسلمان ہوں اور دعائیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہو سکتا پہلے جب مسلمان تھے تو کچھ دعائیں تم نے یاد کر لی ہوگی، مگر جو شخص غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی سمجھے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مسجد سے باہر نکال دیے گئے، لیکن وہ جا کر امام جو وہاں کا قادیانی امام تھا اس کے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن وہاں سے بھی خریے والوں نے کہا کہ مولانا یہاں سے ان کو باہر نکال کر جائیے، ہم بعد میں نکال نہیں سکتے۔ الحمدللہ وہاں پر اس مناظرے کے اندر پولیس بھی تھی، پولیس کو بھیج کر ہم نے وہاں سے نکلوا دیا اور وہاں پر امام ہم نے مقرر کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے تو وہ لوگ جو قادیان میں جا کر اس سے باہر واپس آئے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک فولڈر ہمیں دیا اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ میں چونکہ ہندوؤں کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں بتوں کی پرستی کو جائز قرار دیتا ہوں۔ یہ دو باتیں جب معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے فوراً توبہ کیا، توبہ کر کے پھر ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جھوٹی نبوت سے اور جھوٹے دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے موقع پر جو چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے جس کے اندر میں نے جو قادیانیوں سے سنجیدہ گفتگو جو ہوئی تھی، مباحثے جو ہوئے تھے، مناظرے جو ہوئے تھے، یہ حصہ میں نے اس کے لیے خاص رکھا ہے، اور دوسرا حصہ ان کے خد و خال کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ کیسا پیدا ہوئے، انگریز سے ان کے کیا تعلقات تھے، ساروں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن آخر میں چل کر میں نے ایک حصہ اس کے اندر رکھا ہے، جتنی باتیں اس کتاب کے اندر بتائی گئی ہیں غلام احمد قادیانی یا قادیانیت کے بارے میں، تو ان کتابوں جن کتابوں سے میں نے لیا ہے ان کی فوٹو لے کر، ان کا زیراکس لے کر اس کو میں نے یہاں پر چسپا دیا ہے، چسپا کر اس کو واضح الفاظ میں پھر میں نے لکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ براہین ہیں، یہ دلائل ہیں ان کی جھوٹی نبوت کے، یہ سارے کے سارے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، مرزا کے رسول بننے کا دعویٰ، مرزا نے کہا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے نشان ظاہر کیے۔ نمبر 2، خدا کا کلام مرزا پر نازل ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے کہا، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا۔ وَمَن يُنْكِرْ بِهِ فَلْيُبَارِزْ لِلْمُبَاهَلَةِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَذَّبَ الْحَقَّ وَافْتَرَىٰ عَلَى حضرت العزہ۔ کہتا ہے کہ اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا، یہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس کا مستحق ہوا ہوں۔ تو دیکھیے آگے چل کر کہتا ہے ختم نبوت ایک باطل عقیدہ ہے۔ کہتا ہے کہ یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں رکتی اور قیامت تک یہ نبوت جاری و ساری رہے گی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی وہ لوگ کافر ہیں، ان کو کافر قرار دے رہا ہے۔ تو پھر آگے چلیے، تو مرزا کا منکر یعنی قابل مواخذہ ہے اور جہنمی ہونے کا دعویٰ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے مذہب کے اوپر آؤ، لیکن مسلمانوں کو جس نے کافر قرار دیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنیاں اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ اور ایک جگہ کہا کہ مرزا نے، مگر بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے اوپر نازل ہوئی۔ اور آگے چل کر کہتا ہے، اچھا، مرزا کو نہ ماننے والے بدکار عورتوں کی اولاد ہونے کا دعویٰ۔ کہا کہ تلک کتب ينظر الیہا کل مسلم بعین المحبہ والمودہ وینتفع من معارفها ويقبلنی ويصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا يقبلون۔ کہا
کہ میری کتابوں کو ہر مسلمان پڑھے گا، جو کوئی ان کا انکار کرے گا، جو بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، وہ زانیہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام پر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بڑا اچھا مواخذہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی مسلمان تھا، تیری نبوت کو مان لیا، تو کیا وہ زانی اچھی اولاد میں کیسے، شریف اولاد میں کیسے بن جائے؟ یہ زانی کے زنا کی اولاد شریف اولاد میں کیسے بدل جائے گا؟ اور یہ بھی مواخذہ کیا گیا کہ آج ایک آدمی قادیانی بنا، تو نے اپنے قریب کیا اور اس کی بڑی عزت کی، اور جیسے اس نے اپنا مذہب بدل لیا تو کیا وہ زنا کی اولاد کیسے ہو گیا؟ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس طریقے سے بہت سے انہوں نے دعوے کیے ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل کیسے دکھائی دیے؟ ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، انگریز نوجوان 19-20 سال کی عمر کا نوجوان جیسے ہوتا ہے ویسے ہی، اور مجھ سے انگلش میں انہوں نے وحی کی، اور وحی کے الفاظ یہ تھے، I love you, I am with you, yes I am happy۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس طرح کے بہت سے دعوے ہیں، اور اس طرح کی کتابیں آپ خود پڑھیے اور مسلمانوں کو اس سے قادیانیت کے جال سے بچائیے۔ پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ انہیں اپنی جگہ آزادی ہے کہ اپنے مذہب کو پھیلائے، لیکن نبوت، ختم نبوت کا جو اہم عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا جز ہے، اس پر حملہ نہ کرے۔ اگر کرتے ہیں تو انتشار پیدا ہوتا ہے، یہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ جب تک اس طرح کا انتشار پیدا ہوتا رہے گا، ہم اس انتشار سے یعنی انسانیت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے برابر ہم محنت کرتے رہیں گے، اور اپنے مسلمانوں کو کم سے کم اپنے مسلمانوں کو صحیح عقیدہ سکھا کر انشاءاللہ انہیں ہم یعنی قادیانیت کے جال سے ہم بچائیں گے، اور جھوٹی نبوت سے اور کافر ہونے سے اور مرتد ہونے سے انشاءاللہ بچاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ تمام سے التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ویب سائٹ میں اسی طریقے سے یہ کہ ویب سائٹ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث یہ پی کے نام سے ایک ویب سائٹ کھولا جانے والا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گی، اور اس سے یعنی مدد حاصل کر کے آپ قریہ میں اس بات کو پھیلائیے اور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور جو لوگ ہمارے اس کام میں، اس مشن کے اندر ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے پتے اور اپنے ایڈریس اور اپنے موبائل نمبر دیں، انشاءاللہ ان سے ہم تعاون حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر چلائے، اور ایمان بالرسالہ کا جو تقاضا ہے ختم نبوت، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے جھوٹے مکاروں کے فریب سے ہمیں بال بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔